خدا نخواستہ سعودی عرب ایسی بردباری تحمل کا مظاہرہ نہ کر رہا ہوتا تو ہم مجبور ہو جاتے کہ کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ 47 سال کے طویل وقفے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی گفتگو ہوتی ہے اور وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ٹف بارگین کرنے بیٹھیں تو ایٹ دا مومنٹ ٹرمپ کے پاس کھیلنے کو طاقتور پتے نہیں ہیں، چین کے پاس ہیں ابھی فی الوقت۔ ایرانی صدر نے کچھ ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے روحانی رہنما سے، اسپرچل لیڈر سے، ان کو کلیئر انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ آپ ABCDE بنیادوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افزار۔ ناظرین، پچھلے کچھ ہفتے سے ہمارے پروگرام میں ایران اسرائیل کانفلکٹ پہ بات ہو رہی ہے، مختلف اینگلز کے۔ اس کے بعد دنیا میں ایشوز کتنے بڑھ گئے ہیں، اکنامک ایشوز، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے پیٹرول اور فیول پرائسز، ساتھ اوبویسلی پاکستان میں مہنگائی کا ہمیشہ سے ایک پرابلم ہے تو مزید بڑھ گیا۔ پھر بات یہ ہوئی کہ شاید فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس، سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا، دونوں ممالک کو ایک پیش پلایا جائے گا، پاکستان میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرے گا۔ اب کرنٹلی ہم وہاں پر کھڑے ہیں کہ شاید دونوں کنٹریز اب مجبور ہو گئی ہیں کسی نہ کسی قسم کے کمپرومائز پہ، کیونکہ باقی دنیا کا تو جو نقصان ہو رہا ہے ساتھ ان 2-3 ممالک کا بھی ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف ایک کمپرومائز کرنا، ایک پیش پر آنا یا کافی ہے، یا دونوں سائڈس کی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو دونوں کو ماننی پڑیں گی، ورنہ پھر شاید وار کی طرف سچویشن دوبارہ چلی جائے۔ اس پروگرام میں ہم نصرت صاحب سے بات ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں کیا اس کے بعد ہم کوئی بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، سیز فائر کے بعد کیا پراپر جنگ بندی ہو جائے گی، یا پھر سے ہم دوبارہ گول گول ہی گھوم رہے ہیں اور کوئی ہم فیوچر میں مزید کانفلکٹ ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، آئی تھنک کنٹینیوسلی پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم مختلف اینگل سے یہی جنگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب سر، آپ کو بھی پتہ ہے نیوز میں 14 پوائنٹ ایجنڈا اور وہ سب چیزیں آئی ہیں۔ سر، ڈو یو فیل کہ US اور ایران، جو آپ کہتے رہتے ہیں دونوں کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے، دونوں ہی لچک دکھا رہی ہے، کسی ایک سائڈ کو زیادہ دکھانی پڑ رہی ہے کہ دوسری سائڈ اس کو مجبور کر رہی ہے لچک دکھانے پہ، یا دونوں ہی اب اس وقت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب میں مثال کے طور پر بہت توجہ اور غور سے، کیونکہ میں واقعتاً یہ جو ایران کے اوپر جنگ مسلط ہوئی تھی اس کے بارے میں بہت متفکر ہوں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ کوئی فٹ بال میچ نہیں ہو رہا یا کوئی دور دراز کہیں جیسے روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، اور سر وہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ تو سبھی کو کر رہی تھی، لیکن وہ براہ راست ہمیں نہیں کر رہی۔ یہ والی جنگ جو ہے یہ تو ہمارے ایک تو ہمسائے میں ہو رہی ہے، ہماری اتنی لمبی سرحد ہے ایران کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری تو تمام جتنی بھی تیل کی، ڈیزل کی، گیس کی، فرٹیلائزر کی اور باقی چیزوں میں جو استعمال ہوتی ہیں، جن کو پیٹرو کیمیکل آپ کہتے ہیں، اس کا تو سارے کا سارا انحصاری جو ہے وہ اس خطے پہ ہے۔ سر اسٹریٹ آف ہارمز کے تھرو آتا ہے، اور سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے، جو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، ہمارے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ دن رات محنت کرتے ہوئے یہاں پر اپنے کنبوں کو پال رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے تھوڑی بہت یہاں پہ رونق ہے، ورنہ تو ہمارے ہاں تو اکنامک جو ہے وہ بالکل معیشی صورتحال بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا ذرا سا بھی برڈن برداشت نہیں کر سکتی ہماری اکانومی۔ تو ایسی صورتحال میں، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اگر آپ تھوڑا سا انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پاکستان سے شروع ہو کر حتیٰ کہ انڈیا، وہ چاہے جو بھی کہتا رہے، وہاں پہ بھی جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی اجیرن اس سے ہو رہی ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور وہاں سے چلتے چلتے آپ وہ ویتنام، فلپین تک اس کے اثرات ہیں۔
جو ہم نے سر ڈسکس کیا تھا پچھلے ویک بھی. تو ایمانداری کی بات ہے کہ میں تو دیانتداری سے انتہائی خلوص سے جو ہے روزانہ بے تابی سے جو ہے یہ کہ یار یہ اللہ کرے کہ بند ہو جائے، کوئی خیر کی خبر ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے، کون درست یا غلط اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کہ نظر بظاہر بلا جواز ایران نے اسرائیل کے ساتھ، امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فروری کا اختتام ہوتے ہی حملہ کر دیا. ان کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح جی، بہت عرصے سے ایران جو ہے وہ اشتعال انگیز کارروائیاں کرتا رہا ہوگا، چلیں جی کنسیڈ کر لیتے ہیں. لیکن 14 فروری کو کیا ہوا تھا، 12 فروری کو کیا ہوا تھا کہ آپ نے 28 فروری کو، اور وہ کرتے ہوئے انالیسز یہ بنایا کہ جی اگر ہم جو ہے ایران کے سپریم کمانڈر اور رہبر اعلیٰ جو ان کے روحانی یعنی سربراہ بھی ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم جو ہے وہ شہید کر دیں گے تو ایک دم سے خلا پیدا ہو جائے گا، اور بڑے عرصے سے جو ایرانی عوام ہیں وہ تو بس آزادی کو تڑپ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں رہا کروائے اس قیادت سے. تو وہ نہیں ہوا. جب وہ پہلی کیلکولیشن ہی جو ہے وہ فیل ہو گئی تو وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ گھڑا کھودیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھڑے سے فوراً آ جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی گھڑے کو اور وہ نکلنے کے چکر میں بجائے نکلنے کے وہ گڑھا جو ہے وہ اور گہرا کرنا تو وہ شروع اور ہو جاتا ہے. ڈیپ ہوتا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری ڈیمنشن یہ ہے کہ عام طور پر جب جنگیں ہوتی ہیں، مثلا روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے تو یوکرین جواباً روس پہ حملہ کر رہا ہے. ایران کے اوپر جب وہ جو ہے فضائی حملے ہوتے ہیں تو ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اپنے ارد گرد ہمسایہ جو ممالک ہیں، کیونکہ اس کا یہ کلیم ہے کہ جی وہاں پر اس لیے وہ میرا نشانہ ہے کہ وہ امریکہ کے الائی ہیں، اور سیکنڈلی وہاں پہ امریکن بیسز ہیں. تو میں اب نیو یارک تو میزائل بھیجنے سے رہا، میں تو پھر یہاں کر رہا ہوں. جو قریبی ممالک میں US بیسز تھیں. اس سے کیا ہے کہ ہم دونوں طرف سے جو ہے نقصان میں رہتے ہیں، کہ ایک طرف ایران پر فضائی بمباری ہو رہی ہے ہمارے ہمسائے میں، دوسری طرف یہ کہ جہاں پر ہمارے لاکھوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی دن رات ایک کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور وہ ملک جو کہ مشکل کی ہر گھڑی میں جب ہم ایٹمی طاقت بنے، دنیا نے ہمیں جو ہے اقتصادی پابندیوں سے، تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، سہارا دیا. اور ابھی بھی جب بھی IMF وغیرہ کے ساتھ ہمارے بات ہوتی ہے تو ہمارے ریزروز کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے سعودی عرب کا ایک یعنی سبسٹینٹیو ابھی بھی اس میں رقم پڑی ہوئی ہے، وہ IMF کہتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی وہ رول اوور بھی کرتے رہتے ہیں لائک چائنا. تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان ملکوں نے، جن کے ساتھ ہمارے اتنا پرانے اور اتنے بڑے یعنی کہ کریٹیکل ریلیشن شپ ہیں، سوائے ایک یا دو کے جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمیں فورس نہیں کیا کہ فیصلہ کرو کہ ہمارے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو. اور اس ضمن میں ہمیں نہایت دیانتداری سے یہ بھی بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ سب سے زیادہ بردباری، تحمل اور بڑے پن کا ثبوت جو ہے وہ سعودی عرب نے دیا ہے. سعودی عرب جو ہے وہ GCC کا سب سے طاقتور ملک ہے، ہمارے قریب ترین ممالک میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایران طیش میں آ کر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ذرا تھوڑا تحمل سے کام لو، ٹیک اٹ ایزی، اس کو ایشو نہ بناؤ، ادھر اور نہ بناؤ، تاکہ یہ عرب عجم کی جنگ نہ بنے، یہ مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ بنے. آف کورس سر، پھر وار ہوتی ہے تو پھر مختلف قسم کے اینگلز بھی تو نکلتے ہیں اس سے مسلمانوں کی آپس کی. خدا نخواستہ سعودی عرب ایسی بردباری تحمل کا مظاہرہ نہ کر رہا ہوتا تو ہم مجبور ہو جاتے کہ کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کے آگے پھر اور کانسیکوینسز ہوتے اور پھر سر کمپلیکیشنز ہوتی. بہرحال ایز اے لک وڈ ہیو اٹ کہ ایران نے بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، امریکہ نے بھی ٹرسٹ کیا، سعودی عرب نے بھی ٹرسٹ کیا،
اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک پروفائل بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی تمام تر کمزوریوں کے، خامیوں کے باوجود ہم مسلم امہ کی واحد ایٹامک پاور ہیں، اور ملیٹریلی ہم نے اپنے مسل کو لاسٹ ایئر ہی آپریشن مارکا حق میں کیا تھا. اس کی وجہ سے پورا ہو گیا. ہماری بات کو جو ہے سیریسلی لینے کو ظاہر ہے کہ یو ایس اور ایران دونوں ریڈی تھے کہ پاکستان کو لایا جائے، ان کی بات کو اس میں لایا جائے. اور دیکھیں تو ہم نے دن رات ایک کر کے پش کر کے ایک راستہ نکالا تھا، اور اس راستے کی وجہ سے یہاں پہ پھر امریکی نائب صدر بھی آئے. 47 سال کے طویل وقفے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اتنی لمبی مخاصمت کے باوجود کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ایران اور وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے. بدقسمتی سے وہ کسی کنکلوسیو جو ہے نہیں راہ تک پہنچ پائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ جی ایک اور راؤنڈ کا انتظار کیا جائے گا. مسئلہ اب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جانا ہے 14 تاریخ کو چین، اصل جو بات ہے. اور وہ چین جا کے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ موصوف جب چین جائیں تو ان کو یوں ہو کہ وہ اس کے پاس کارڈز ہوں، وہ اس طرح جائے کہ جیسے وہ ایک شکست خوردہ فریق کی طرح نہیں آیا ہوا، کیونکہ اس کو چین کے ساتھ بگر پکچر کے حوالے سے مذاکرات کرنے ہیں. اس کو ریئر ارتھ چاہیے، اس کو اپنی ٹیک انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ چپس چاہیے. تو اس سب کے لیے اس کی چین کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے. تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بارگین کرنا چاہتا ہے، اور ٹف بارگین کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے چین کی بھی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے، اور چین کی اپنی اکنامک جو ہے وائبرنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ کی مارکیٹ تک اس کو ایکسیس حاصل ہے. سر چائنا بھی تو یو ایس مارکیٹ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے نا اپنی اکانومی کے لیے. کر رہا ہوں نا، تو دونوں کے پاس جو ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ٹف بارگین کرنے بیٹھیں تو ایٹ دا مومنٹ ٹرمپ کے پاس کھیلنے کو طاقتور پتے نہیں ہیں، چین کے پاس ہیں ابھی فی الوقت. تو ایک بات تو یہ تھی. تو اب ٹرمپ ہر صورت میں یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ قضیہ کر کے وہاں جائے. اس کو یہ قضیہ حل کر کے وہاں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ چین اپنی ضرورت کا 40% کے قریب جو ہے تیل وہ بھی وایا آبنائے ہرمز آتا ہے، اور وہ ایران کا تیل بھی خریدتا ہے، کیونکہ باقی تو وہ اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو چائنا گیو اے ڈیم کہ امریکہ کیا جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے، تو وہ ایران سے بھی تیل خریدتا ہے. تو اس کا یہ تھا کہ میں یہ جب جاؤں تو میں کہوں کہ بھائی صاحب آپ کو اندازہ ہوا کہ ہاؤ مچ یو آر ڈپینڈنٹ آن آئل فرام ہرموز، اور اس کو آپ نے کھلوانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، میں نے کیا ہے. حالانکہ مجھے تو ضرورت نہیں تھی، میں تو سعودی عرب اور روس دونوں سے زیادہ میں تیل جو ہے پیدا کرتا ہوں، اور میرا تو اب سب سے زیادہ میں تو ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں، نمبر 1 آتا جا رہا ہوں. سو یو نو ہیئر اینی وے. تو امید یہ تھی کہ چونکہ اس کو 14 تاریخ کو جانا ہے تو انتہائی ہمارا یہ خیال تھا کہ 9 یا 10 تاریخ کو ایک ایگریمنٹ کوئی نہ کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جائے گا. اس کی زیادہ امید اس وجہ سے بھی ہوئی کہ جمعرات کے دن کل جو ہے ایرانی صدر کی وہ ایران کے اسپریچول لیڈر سے ملاقات ہوئی، جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور وہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اور اس 2.5 گھنٹے کی ملاقات کا ذکر جو ہے وہ ایرانی صدر نے اپنی کابینہ کے روبرو کیا، اور اس کو براہ راست عوام کو بھی دکھایا گیا. اس سے بڑے کلیئر معنوں میں میسج یہ گیا کہ ایرانی صدر نے
کچھ ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے روحانی رہنما سے، اسپرچل لیڈر سے، رہبر اعلیٰ سے ان کو کلیئر انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ آپ ABCDE بنیادوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو۔ اسی لیے جیسے ہی وہ ملاقات کی خبر آئی اور اس کا جب ذکر بھی کر دیا ایرانی صدر نے، تو ایران کے وزیر خارجہ نے، جو کہ چین سے ہو کر آئے تھے، ظاہر ہے چین سے بھی پیغام یہی آیا کہ بھائی صاحب اس قضیے کو ختم کیجئے، تو انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی۔ تو فرینکلی اسپیکنگ، کل رات کو جب میں سونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، رات کا کھانا کھا کے، تو میں نے کہا یار انشاءاللہ صبح تک کوئی نہ کوئی، مجھے یہ نہیں کم از کم یہ امید تھی کہ کوئی اس طرح کی خبر ہوگی کہ جی 9 یا 10 تاریخ کو امریکہ اور ایران میں کوئی نہ کوئی ایک ملاقات یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایران نے بھی تو کہا ہے 9-10 تک نارمل لائف لیکن واپس آ جائیں گے۔ وہ ٹرمپ کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، وہ پل میں تولا پل میں ماشا۔ پتہ نہیں اس کو کیوں یہ کیسے خیال آیا کہ یار اگر اس طرح ہوا کہ جی میں کسی تھلے لگ کے، اور وہ یہ کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولی ہے، تو میں اس کے بعد اگر جاؤں گا تو چین میں کیا نیگوسیشن کروں گا۔ تو اس نے اپنے جنگی جہازوں کو کہہ دیا کہ بھئی تم لوگ ذرا اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلو، یعنی کہ گزر کے دکھاؤ۔ ڈسپلے اٹ واز پاور پروجیکشن۔ تو بھائی ایران تو بار بار کہے چلے جا رہا تھا، تو اٹ واز اے پرووکیٹو اسٹیپ۔ اس سے پہلے بھی جو کہ اس نے کہا تھا پروجیکٹ فریڈم، اور اب مان رہا ہے کہ جی جس نے جانا ہے وہ ایسا کرے، ہم سے درخواست کرے، ہمارے جنگی جہاز جو ہیں وہ تیل بردار جو ہیں جہازوں کو لے کر آ جائیں گے۔ اور خود وہ مانتا ہے کہ جی پاکستان نے کہا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، مت کیجیے ایسے پلیز۔ خود کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم نے منتیں کی ان کی ریکویسٹ پہ، اور وہ کہ بھی آپ مت کریں۔ تو یہ وہ جو سو کالڈ آپریشن فریڈم کیا، اس کو پھر اس نے ابینڈن کر دیا۔ ابھی آپ کی بڑی مہربانی یار، اگر یہ ابینڈن کر دیا تھا تو پھر آپ کو جمعرات کی رات کو یہ خام خواہ کا دوبارہ وہی حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سر وہی بات ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ سے اس کا کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں، غلط ایک بات ہے نا۔ بہرحال وہ کیا، اس کے جواب میں ظاہر ہے ایران نے مشتے لوکا کر دیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے، وہ میرے گزر گئے ہیں اور خیر خیریت سے، تو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران میرے جنگی جہاز تو نہیں روک سکتا۔ او بھائی صاحب، جنگی جہاز تو یہاں روکنے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے جنگی جہازوں کی موجودگی کے بغیر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، فلپین جیسے ملکوں کے لیے، سری لنکا جیسے ملکوں کے لیے تیل لے جانے والے ٹینکر جو ہیں وہ آبنائے ہرمز سے اسی طرح گزر سکتے ہیں خیر و عافیت سے جیسے 28 فروری سے پہلے گزرا کرتے تھے۔ لیکن اچھا ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جنگ بندی بھی نہیں ختم ہوئی، جنگ بندی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج یعنی کہ ہمارے ہاں تو صبح ہے، وہاں پہ رات ہو رہی ہے، تو یہ ہم کوئی ریکارڈ کر رہے ہیں جمعہ کی نماز سے قبل، تو کوئی سمجھو کہ ہمارے یہاں کی صبح کے 4-5 بجے کے قریب ان کے یہ فقرے ہیں کہ جنگ بھی نہیں ہو رہی، اوکے، دیر از نو وار، اور ہمارے جہازوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ کشتیاں تھیں، ہم نے بتا دیا کہ کیا حیثیت ہے۔ اور لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، وہ اٹس اوکے، فائن۔ ارے وہ تو فائن ہو گیا، لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں پہ اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہ UAE میں جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں، اور یہ وہ کیونکہ سر وہاں کی بھی سچویشن بس انپریڈکٹیبل ہی چل رہی ہے۔ تو مجھے سچی بات ہے کہ میں آئی کین ویری ویل امیجن، مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل صاحب، وزیر خارجہ صاحب یہ کل پوری رات نہیں سوئے ہوں گے، اور ابھی تک بھی ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہو رہی ہوں گی جب ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات سر بس ہاٹ اینڈ کولڈ سچویشن چل رہی ہے، کہیں لگتا ہے نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اس نے بالآخر
یعنی ٹرمپ ابھی جو ہمارے بات کرنے سے ہماری ریکارڈنگ سے 6 گھنٹے کے قریب قبل یہ تو کہتا نظر آیا نا، چلیں جی مٹی پاؤ آگے بڑھے مجھے، یس 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 آئی وڈ وانٹ ٹو نیگوشیٹ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو جائے گی. تو اللہ کرے کہ وہ جو کل حماقت کی تھی کہ خواہ کے 3 جہاز گزارنے کی کیا ضرورت تھی وہ نہ کریں، اور 14 مئی سے پہلے کسی طرح کا عارضی کم از کم اتنا 3 پوائنٹس پر تو ہو جائے کہ جی آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھول دیا جائے، جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ریلیکس کر دیا جائے، اور اس وقت تک یہ کمٹ کیا جائے کہ جی آئندہ 30 دنوں کے اندر اندر کوئی نہ کوئی ایک فائنل جو ہے وہ ایک ڈرافٹ ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ آبنائے ہرمز کو کھولیں گے نہیں تو باقی جو ملک ہیں جو ادھر تیل پیدا کرنے والے ہیں، جن کی ایکسیسو آبنائے ہرمز ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا، آپ امریکہ صاحب بہادر، آپ تو ہمارے دوست تھے، آپ تو ہمارے پروٹیکٹر بنتے تھے، اور یہ وہ، اور یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم ان کی نگاہ میں، ان کے پرسیپشن میں ہم ایران کے مغوی بن گئے، ہاسٹیج بن گئے. Now we can't ایکسپورٹ آر آئل. تو آپ کہاں کے ہمارے دوست اور ہمارے الائی اور ہمارے پروٹیکٹر ہو گئے بھائی. تو دیز آر ویری سیریس ایشوز. تو اب یہی ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کوئی اور ایڈونچر ٹرمپ صاحب نہ کریں، اور ایران کے بھی جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ خطے میں خاص طور پر 1-2 ملکوں کو ٹارگٹ کرنے سے ذرا باز رہیں، تو آگے بڑھیں. بہت ہو گئی بھائی. اٹ از ان دا انٹرسٹ آف، صرف ان ممالک کے نہیں کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ میں نہیں، بابا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہوگا. ورنہ لوگ تو مہنگائی، بے روزگاری، اور اس کے بعد قحط سالی سے لاکھوں لوگ اتنے بڑے خطے میں سارے جو ہیں سارے. سر وہ تو افیکٹ اب کب سے ہو رہے ہیں، بٹ وہی بات ہے اتنی ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، جیسے پاکستان میں ابھی تک بھی نایابی تو نہیں ہوئی جو میں کہتا رہتا ہوں. ابھی بھی ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمتیں کافی مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی بالکل ہی ناقابل برداشت ہیں. لیکن سر اگر یہی رہی، لیکن یہ کہ فرض کرو میرے منہ میں خاک، آپ اپنے جیب میں 5,000 روپیہ لے کر 1 لیٹر بھی پیٹرول نہ لے پاؤ. کچھ ملکوں میں تو ایسی صورتحال بھی ہو گئی ہے کہ نایاب ہے ہی نہیں پیٹرول. جیسے انڈیا میں گیس نہیں ہے تو ڈھابے بند ہو گئے ہیں. ڈھابے والے وہ جو بیٹھ کے پوری بیچ رہا تھا وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا ریڈی بند کر کے، کیونکہ سر وہ ہے ہی نہیں، ڈیزل فیول آئل کچھ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے مجھے اب یہ امید ہے کہ شاید، اور اس میں اگین ڈیفینیٹلی کی رول جو ہے وہ پاکستان ہی کر رہا ہے. اور اللہ کرے، میری خلوص اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بائی دا ٹائم ہمارا آج اب جی اپلوڈ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو کوئی خیر کی خبر آ گئی ہو. اور اس دوران اسپوائلرز جو ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا اسپوائلر اسرائیل کی صورت میں بھی تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اچانک کچھ کرتے تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم. سر وہی بات ہے نا، بٹ وی کین اونلی ہوپ، کیونکہ حالات تو ایسی ہو گئے ہیں کہ یہ اب سسٹینیبل نہیں رہا. یہ کب تک اسی طرح یہ رہے گا کہ نہ جنگ نہ امن، بیچ میں ہی ہے بس سر، اٹ ہیز ٹو گرے ایریا میں ریچ اے کنکلوژن. سو اگین اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جا سکتی ہے، پہ تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. میں کم از کم ہاتھ اٹھا کے بات، کیونکہ سر جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں انپریڈکٹیبلٹی بہت ہے. اللہ نہ کرے. لیٹس سی. بٹ سر ہمیشہ ہم یہی اسی پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن ابھی بھی آف کورس نتھنگ کین بی سیٹ فار شیور. جی اسٹل کیونکہ سر یو ایس ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو، کہیں سے کچھ آپ مجھے ہو اگر جائے. یہی میں پروگرام جمعرات یعنی کل میں ریکارڈ کر رہا ہوتا، میں کہتا کہ جی میرے ساتھ شرط لگا لو، کچھ کر لو، یہ 9-10 تاریخ تک. ارے میٹنگ ہو گئی ہے سپریم لیڈر کی، ایرانین پریزیڈنٹ کی، اور ادھر ان کے آپس کے جو تھے سارے. لیکن سر پھر کل رات
لیکن اور یہ کہ وہ خواہ کی کیا ضرورت تھی, بیکاز ہی وانٹس ٹو گو ٹو چائنا ود اے اسٹرانگر ہینڈ, دیٹس اٹ. سر اپر ہینڈ کے بغیر جائیں گے تو پھر چائنا کے سامنے بھی تو امبیرسمنٹ ہوگی نا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ہی وانٹس ٹو فیصلہ کر لیں کہ کیا وانٹس ٹو کیپ این اپر ہینڈ. یو کانٹ ہیو ایوری تھنگ یور وے نا, ہر چیز آپ کو, یہ تو بالکل ضدی بنچوں والی بات ہے نا. اگین سر ہم اسی نوٹ پہ پھر کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ وی کین اونلی ہوپ. ناظرین, انفارچونیٹلی پچھلے کچھ ہفتوں سے جب سے یہ جنگ ڈسکس ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں اسی بات پہ ختم ہوتا ہے پروگرام کی امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بینگ دا ہیڈ آف اسٹیٹ, ایک سپر پاور کے, کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں تو بہتر ہے. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے ناطے موڈ سوئنگس ہونا آپ کا کوئی مناسب بات نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگلے ہفتے تک بھی اس سچویشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہوں گی یہ تو ہم ابھی نہیں بتا سکتے. بس یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن انپریڈکٹیبل ضرور ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.